الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. آج کے درس میں انشاءاللہ کچھ باتیں گناہ کو چھوڑنے کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنی ہے. دیکھیے، گناہ انسان کے دل پہ چپک جاتا ہے. انسان اگر شروع ہی سے اس کو رد نہ کرے، اس کو ریجیکٹ نہ کرے، اس کو آنے دے، تو دھیرے 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 وہ گناہ انسان کے دل پہ چپکتا چلا جاتا ہے. پھر ایک دن انسان اس گناہ کا عادی بن جاتا ہے. کتنے سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو یہ کہتے ہیں مجھ سے چھوٹتا نہیں ہے، یہ عمل مجھ سے نہیں چھوٹ رہا ہے، میں چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن نہیں چھوٹتا ہے. اس میں بہت سارے اعمال ہیں، چاہے وہ ڈائریکٹ اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ، یا سماجی اعتبار سے جو گناہ ہے وہ. گناہ یا غلط کام جب دھیرے دھیرے انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے تو جلدی چھوڑنا یہ ہو نہیں پاتا، بہت مشکل ہوتا ہے. تو کتنے لوگ ایسے ملتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ چھوڑ دوں، یہ سگریٹ چھوڑ دوں، یہ تمباکو چھوڑ دوں، یا یہ فلاں کام چھوڑ دوں، جو ظاہر میں دکھتا ہے لیکن نہیں چھوٹتا ہے. ایسے اس کے علاوہ جو گناہ نہیں دکھتے ہیں ان کی اپنی زندگی میں اندر اندر چھپے طور پہ گناہ کرتے ہیں، تو وہ چھوڑنا چاہتے ہیں کبھی کبھی لیکن نہیں چھوٹتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گناہ ہوتا ہے نا، سلف کے اقوال ہیں، بعض سلف کہتے ہیں کہ دل پہ گناہ چپک جاتا ہے. جیسے کوئی داغ چپک جائے نا کپڑے میں، کچھ داغ وہ ہوتے ہیں جو چھوٹ جاتے ہیں، آپ اگر چھڑانے کی کوشش کرو تو چھوٹ جائے گا. کچھ داغ ایسے ہوتے ہیں جو چپک جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے. کچھ داغ تو وہ ہوتے ہیں کہ آپ کی کوشش کرنے سے وہ کپڑے صاف ہو جاتا ہے. یہی معاملہ گناہ کا بھی ہوتا ہے. گناہ جب بندہ کرتا ہے اور اس کا دھیرے 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 عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہ گناہ دل پہ چپکا رہتا ہے. اب اس کو چھوڑنے کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑے گی. پہلی چیز ہے نا، گناہ اگر انسان چھوڑنا چاہتا ہے، کیا ذریعہ ہے، کیا اسباب کیا ہے چھوڑنے کے لیے؟ پہلی چیز خود کی کوشش، خود سے اس کے دل میں صاف کرنے کی نیت ہو. وہ دل سے چاہتا ہو کہ مجھے اس سے بچنا ہے، مجھے اس گناہ سے پاک ہونا ہے، مجھے اس گندگی سے باہر نکلنا ہے. میری زندگی میں یہ گناہ آیا ہے جو میری نمازوں کی لذت کو چھین لیا ہے، قرآن کی لذت کو چھین لیا، عبادت کی لذت کو چھین لیا ہے. کیونکہ گناہ نور چھین لیتا ہے. نہ نماز میں لذت، نہ قرآن میں لذت، نہ اللہ رسول کی اطاعت میں لذت. ایمان دھیرے دھیرے گھٹنے لگتا ہے. گناہ میں یہ نحوست ہے. تو ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں نکلنا پہلی چیز ہے گناہ کو چھوڑنے میں کہ آدمی چاہتا ہو کہ مجھے نکلنا ہے، ارادہ اس کا ہو. اگر وہ چاہ لے اور چاہتا ہے واقعی طور پہ اور اس گناہ کو ترک کر دے، آئندہ نہیں کرنا ہے، اسٹاپ کرے، تو یہ پہلا قدم ہے گناہ کو چھوڑنے میں کہ اسٹاپ، روک دے. ایک آدمی غلط جگہ پہ گاڑی لے کے جا رہا ہے، روٹ غلط لے لیا، اس نے راستہ غلط لیا، کسی نے آگے بتایا کہ تم غلط راستے پہ جا رہے ہو، یہ راستہ وہاں نہیں جاتا. تو اب وہاں کھڑا ہو کر کے کھڑا رہے یا آگے ٹھیک ہے آگے دیکھیں گے، تو پھر نہیں ہوگا. واپس یو ٹرن لے، وہیں اسٹاپ. تو گناہ کو چھوڑنے میں یا کوئی بھی غلط عادت ہماری زندگی میں ہے، چاہے ہماری تنہائیوں میں ہو اور چاہے لوگوں کے بیچ میں ہو، چھوڑنے کا پہلا کہ آدمی دل سے چاہے چھوڑنا ہے. اللہ فرماتا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہمارے راستے کی طرف مجاہدہ کرتے ہیں، ہمارے راستے پہ آنا چاہتے ہیں، کوشش ہے اندر سے، میں چاہتا ہوں ادھر چلنا، میں صحیح راستے پہ آنا چاہتا ہوں، دل سے ہے. تو جو بندہ ہمارے راستے پر آنا چاہتا ہے، کوشش کرنا چاہتا ہے، مجاہدہ ہے دل میں، تڑپ ہے، لنہدینہم سبلنا. اللہ یہ گارنٹی دے رہا ہے، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور اسے اپنے راستے کی طرف ہدایت دے دیتے ہیں. یہ اللہ ہدایت دے دیتا ہے. پہلی چیز ہے، اگر واقعی کوئی آدمی گندگی سے باہر نکلنا چاہتا ہے، گناہوں کی زندگی سے پاک ہونا چاہتا ہے، دل میں ٹھان لے، ارادہ بنا لے، نہیں اسٹاپ کرے گناہ، اور اللہ کے صحیح راستے، سچے راستے اور صراط مستقیم کی طرف آنے کے لیے پورا ارادہ بنا لے.
اللہ اس کی مدد کرے گا. یہ پہلی چیز ہے. اسٹاپ تو کرے, چھوڑے تو. نمبر دو, دوسری چیز ہے چھوڑ دینے کے بعد گناہ چھوڑ دیا, روک دیا, اسٹاپ کیا, اب اللہ سے مدد مانگے, اللہ سے دعا کرے. جب تک اللہ نہیں چاہے گا, یہ گناہ اسٹاپ تو کر دیا ٹھیک ہے, لیکن اللہ کی توفیق کے بغیر یہ پھر واپس جائے گا اس میں, اگر اللہ تعالیٰ اس کو نہ بچائے تو دوسری چیز ہے جو ہم پہلی کوشش اپنے اندر سے, نہیں مجھے بچنا ہے, نکلنا ہے, گناہ چھوڑ دے, روک دے, بند کر دے. نمبر دو, اللہ سے مدد مانگے. اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس ترمذی کی روایت میں, وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, آپ نے کہا ہے بچے جب بھی کوئی مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مانگ. اب اللہ سے مدد مانگنا یہ دوسری چیز ہے. اے اللہ میں نے گناہ چھوڑ دیا ہے, اے اللہ تو مجھے اسی حال میں باقی رکھ, ادھر نہ جانے دے, غلط راستے پہ نہ جانے دے. اللہ سے مانگنا. اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بندہ نہ تو خیر کا کام کر سکتا ہے نہ ہی شر سے بچ سکتا ہے. شر سے بچنا اور بچے رہنا, خیر پر قائم رہنا, یہ اللہ کی توفیق کے بعد ہوتا ہے. تو پہلا کام ہے گناہ چھوڑنے میں اپنے اندر سے طلب چھوڑ دے, بند کرے. نمبر دو, اللہ سے مدد مانگے. اللہ چاہے گا یہ بچا لے گا, اللہ اس کو بچائے گا. اللہ سے مانگنا, دعا کرنا, اور ایسے اوقات میں مانگنا جب دعائیں قبول ہوتی ہیں, چاہے اذان اور اقامت کے بیچ میں. ایسے اوقات کو ڈھونڈنا چاہیے. اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے مانگوں قبول ہو جائے, تو ایسے اوقات جس میں دعا قبول ہوتی ہے ان اوقات میں دعائیں مانگنی چاہیے. اسے کبھی بھی مانگ سکتا ہے, لیکن ان اوقات میں فجر کے پہلے اٹھ کے مانگ لے, آدھا گھنٹہ اذان ہونے سے پہلے اٹھ جائے پھر دعا مانگنے کے لیے. تو دعا کرنا اور اللہ کی مدد مانگنا. تیسری چیز ہے خیر کے جتنے بھی کام ہیں, اطاعت کے کام, اس میں زیادہ سے زیادہ بڑھ کے حصہ لے. جتنا آدمی خیر کی طرف آتا ہے نا, اچھائیوں کی طرف آتا ہے, تو برائیوں کے لیے وقت نہیں ملتا ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہو کہ گناہ نہ آ پائے واپس, تو آپ اس کو خیر سے بھر دو, خیر سے بھر دو. اگر جگہ خالی ہوگی, آپ مان لیجیے کئی کرسی خالی ہے تو کوئی نہ کوئی آگے بیٹھے گا, آپ اس کو بھر دو, جگہ ہی نہیں بچے گی. آپ اپنی زندگی کو اطاعت سے بھر دو. صبح سے لے کے شام تک آپ بناؤ ایسا کہ کوئی آپ کا ایسا وقت, چاہے وہ آپ دنیا کے کام کے لیے لگاؤ, دنیا کے کام کے لیے جو کاروبار ہے, چاہے دین کے کام, وقت کو خالی بچنے ہی مت دو, آپ اس کو بھر دو کام سے. آپ اچھے کام سے جب بھر دو گے تو برے کام کے لیے وقت ہی نہیں بچے گا. تو علماء کہتے ہیں اطاعت سے بھر دینا, زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھنا. تو یہ بہت ضروری ہے. تیسری چیز ہے کہ اطاعت اور فرما برداری سے اپنے وقت کو بھر دینا. جو بھی خیر کا کام, آگے بڑھ جاؤ, آگے بڑھو. تو اس سے برائیوں کے لیے موقع نہیں ملتا ہے, گناہ سے بچنا آسان ہوتا ہے. دیکھیے ایک آدمی برے راستے پہ جاتا ہے, لیکن جب دھیرے دھیرے نیکیاں کرنے لگتا ہے نا, دھیرے دھیرے اپنے آپ گناہ نکل جاتے ہیں. تو نیکیوں کی طرف آنا, نمازوں کی پابندی, صبح و شام کے اذکار, قرآن کی تلاوت, تو اس سے گناہ دھیرے دھیرے. اور ایک اور چیز ہے, چوتھی چیز, کہ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھے, اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے. اگر آدمی چاہتا ہے کہ گناہوں سے بچا رہے. ایک آدمی گناہ کتنے لوگ ہوتے ہیں, سگریٹ بند کر دیا, تمباکو چھوڑ دیا, گٹکا چھوڑ دیا, پھر جا کے ایسے لوگوں سے دوستی کیا, انہی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جو وہی سب کرتے ہیں. یا ایک آدمی اپنی زندگی میں گناہ چھوڑ چکا لیکن ایسے لوگوں سے دوستی رکھا ہوا ہے جو وہ سب کر رہے ہیں. تو کیا ہوتا ہے, واپس کسی دن ایسا آتا ہے کہ پھر کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں, جانتے ہیں کہ مطلب چھوڑ دینے کے بعد واپس برے بن جاتے ہیں. کیوں برا بن گیا؟ دوستی, بری مجلس, بری صحبت, غلط دوست. اس لیے اچھی دوستی, اچھے لوگوں کی مجلس, صالحین کی مجلس, یہ انسان کو نیکیوں پر باقی رکھتی. تو اگر کوئی آدمی گناہ چھوڑنا چاہتا ہے میں گناہ زندگی سے نکل جائے, تو دوستی اچھی کرنی چاہیے. کتنے برے لوگ اچھے بن جاتے ہیں اچھی دوستی سے, کتنے اچھے لوگ برے بن جاتے ہیں بری دوستی سے. اس لیے اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے دوستی کریں جو اچھے لوگ ہوں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نا حدیث میں کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, الرجل علی دین خلیلہ, کہ آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. تم میں سے ہر آدمی چیک کر لے دوست کس کو بنا رہا ہے. تو آج بہت سارے لوگوں کی زندگی میں دین کا بگاڑ, اخلاقی بگاڑ, بے حیائی, برائی ان کے دوستوں کی وجہ سے آتی ہے, برے دوستوں کی وجہ سے.
یہ چیز ہے جس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اور بھی علماء نے باتیں لکھی ہیں، لیکن 3-4 باتیں جو بتائی میں نے. اگر کوئی آدمی چاہتا ہے گناہ سے نکلے تو مجاہدہ نمبر 1، اندر سے چاہت ہو، نہیں مجھے نکلنا ہے، مجھے بچنا ہے، نمبر 1. اور گناہ کو ترک کرے، وہیں اسی وقت روک دے، بند کرے، نہیں ہاتھ نہ لگائے. فون آتے رہتے ہیں ایسے کہ میں بچنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی مطلب دل نہیں مانتا، فون کر لیتے ہیں. مطلب ان کی بری زندگی میں جو ساری چیزیں فون کر لیتے ہیں. کیوں کرتے فون بھائی؟ اگر تم کو گناہ سے نکلنا ہے تو یہ بھی ذریعہ ہے. بند کرو، اسٹاپ کرو، اس کو اسٹاپ کرو، بلاک کر دو نمبر سارے، جو بھی زندگی میں گناہ، اسٹاپ. تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. گناہ چھوڑنا، اپنے اندر سے چاہت کو چھوڑنا ہے. 2، اللہ سے مدد مانگنا، دعا کرنا، مدد مانگنا اللہ کی توفیق کے بغیر. نمبر 3، اچھے کام سے زندگی کو بھرنا، نیکیوں کی طرف زیادہ بڑھنا، قرآن تلاوت، ذکر، اذکار. اور نمبر 4، اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا، اچھے لوگوں سے دوستی کرنا، صالحین، علماء، اچھے لوگ، نمازی لوگ، پرہیزگار، جو ہمیشہ اچھی باتیں بتائیں. تو ان سے دوستی کرنا یہ ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان کرتا ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں. یہ 4 باتیں ہیں آج کے درس میں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی زندگی سے گناہ نکالنے کی توفیق دے، اپنے دل کو پاک صاف کرنے کی توفیق دے، ہر طرح کی گندگی سے بچنے کی توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.